محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ناظرین حضرات، فارسی قواعد و انشاء میں آج ہمارا سبق درس نمبر 22 فعل مستقبل کا بیان ہے۔ اس سبق میں فعل مستقبل کی تعریف اور فعل مستقبل بنانے کا قاعدہ، معروف یا مجہول، اور فعل مستقبل معروف مجہول کی گردانیں، اور فعل مستقبل منفی پر نون کہاں داخل ہوگا، معروف میں اور مجہول میں، یہ چند باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو فعل مستقبل کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ فعل مستقبل وہ فعل ہے جس سے آنے والے زمانے میں کوئی کام سمجھا جائے۔ کوئی کام سمجھا جائے یعنی کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، یہ تعریف ہو گئی۔ جس فعل سے بھی آنے والا زمانہ سمجھا جائے تو وہ فعل مستقبل کہلاتا ہے۔ جیسے اردو میں زید تفسیر پڑھے گا یا زید پڑھے گا، تو زید پڑھے گا یہ ایک فعل ہے جس سے آنے والے زمانے میں کسی کام کا کرنا سمجھا جا رہا ہے، کسی کام کا کرنا آنے والے زمانے میں۔ زید پڑھے گا یعنی آنے والے وقت میں پڑھائی کا کام کرے گا۔ یا مریض چند دنوں میں فوت ہو جائے گا یا مر جائے گا، مریض چند دن بعد مر جائے گا، تو یہ مر جائے گا یہ فعل مستقبل ہے، اس سے آنے والے زمانے میں کام کا ہونا سمجھا جا رہا ہے۔ اب فارسی میں فعل مستقبل کس طرح بنایا جائے گا؟ ماضی مطلق کے شروع میں خواہد کی گردان لگا دینے سے فعل مستقبل بن جاتا ہے۔ خواہد کی گردان لگا دیں یعنی خواہد کے ساتھ سیغوں کی علامتیں جوڑتے چلے جائیں۔ ماضی مطلق سیغہ واحد غائب کے شروع میں، اور ماضی مطلق کو واحد غائب ہی رہنے دیں تو فعل مستقبل بن جائے گا۔ جیسے خواہد کرد، تو خواہد کردن سے ماضی مطلق ہے، اس کے شروع میں خواہد لگا دیا تو اب یہ مستقبل بن گیا۔ کرد کا ترجمہ ہے اس نے کیا، اور خواہد کرد کا ترجمہ ہوگا وہ کرے گا، آنے والے وقت میں وہ کرے گا۔ اب باقی صیغوں میں خواہد میں علامتیں لگتی رہیں گی اور صیغہ بنتا رہے گا۔ تو خواہد کرد وہ کرے گا، صیغہ واحد غائب،
خواہند کرد وہ کریں گے، صیغہ جمع غائب، خواہی کرد تو کرے گا، صیغہ واحد حاضر، خواہید کرد تم کرو گے، صیغہ جمع حاضر، خواہم کرد میں کروں گا، صیغہ واحد متکلم، اور خواہیم کرد ہم کریں گے، صیغہ جمع متکلم۔ اور مجہول بنانے کے لیے ماضی مطلق کے آخر میں ہا خواہد شد کی گردان زیادہ کریں گے۔ ماضی مطلق کے آخر میں معروف بنانے کے لیے خواہد شروع میں لگائیں گے، اور مجہول بنانے کے لیے خواہد ہا خواہد شد آخر میں بڑھائیں گے۔ جیسے کردہ خواہد شد، تو کرد ماضی مطلق ہے، کرد ماضی مطلق کے آخر میں ہا بڑھایا تو کردہ ہوا، پھر اس کے بعد خواہد شد بڑھا دیا تو کردہ خواہد شد ہو گیا، کردہ خواہد شد۔ ترجمہ ہوگا وہ کیا جائے گا، کردہ خواہد شد وہ کیا جائے گا، کردہ خواہند شد وہ کیے جائیں گے، صیغہ جمع غائب، کردہ خواہی شد تو کیا جائے گا، صیغہ واحد حاضر، کردہ خواہید شد تم کیے جاؤ گے، صیغہ جمع حاضر، کردہ خواہم شد میں کیا جاؤں گا، صیغہ واحد متکلم، کردہ خواہیم شد ہم کیے جائیں گے، صیغہ جمع متکلم۔ اور منفی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ معروف کے صیغوں میں خواہد کی گردان پر نون لگا دیں۔ جس ماضی مطلق کے شروع میں خواہد لگا کر مستقبل بنائیں گے، منفی بنانے کے لیے اس ماضی مطلق پر نون نہیں لگائیں گے بلکہ خواہد پر لگائیں گے۔ تو منفی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ معروف کے صیغوں میں خواہد کی گردان پر نون لگا دیں گے، جیسے نہ خواہد کرد، نہ خواہند کرد وغیرہ۔ تو اس میں نہ خواہد کرد یا نہ خواہند کرد میں نون خواہد پر لگایا، کرد ماضی مطلق پر نہیں لگایا۔ نہ خواہد کرد ترجمہ ہوگا وہ نہیں کرے گا، نہ خواہند کرد وہ نہیں کریں گے۔ اور مجہول کے صیغوں میں اصل فعل، مجہول کے صیغوں میں اصل فعل جو اصلی فعل ہے، جس ماضی مطلق پر خواہد لگا کر مستقبل بنتا ہے، تو اسی ماضی مطلق پر نون لگایا جائے گا منفی بنانے کے لیے۔ تو مجہول کے صیغوں میں اصل فعل پر نون لگائیں گے، جیسے نہ کردہ خواہد شد، تو نون خواہد پر نہیں لگایا گیا، کردہ نہ خواہد شد نہیں بلکہ نہ کردہ خواہد شد، وہ نہیں کیا جائے گا، اور نہ کردہ خواہند شد وہ نہیں کیے جائیں گے وغیرہ۔ اردو میں ترجمہ کرو۔ شوکت امسال برائے حج بمکہ خواہد رفت۔ شوکت اس سال حج کے لیے مکہ کو جائے گا، بمکہ خواہد رفت مکہ کو جائے گا، شوکت اس سال حج کے لیے مکہ کو جائے گا۔ خواہد رفت یہ فعل مستقبل ہے رفتن سے۔ موسم باراں زود خواہد آمد، یہ اصل میں تو آمد ہے، آمد، کیونکہ مصدر آمدن ہے، آمدن نہیں ہے، آمدن۔
آنا۔ اب آمدن میں جب ماضی مطلق بناتے ہیں تو نون گرا دیں گے اور دال کا زبر، تو مصدر کے لحاظ سے آمد بچے گا، آمد۔ لیکن آمد کا تلفظ کچھ دشوار ہے کیونکہ 3 ساکن اکٹھے ہو رہے ہیں۔ آ، حمزہ کے بعد جو الف ہے مد کی شکل میں وہ ساکن، پھر میم ساکن، پھر دال ساکن، آمد۔ تو دشواری کی وجہ سے میم کو زبر دے دیتے ہیں، آمد۔ تو یہ دشواری کے لیے ہے، تاکہ دشواری دور ہو جائے، بولنے میں آسانی ہو تو آمد کہہ دیتے ہیں، ورنہ تو دال ساکن اس سے پہلے زبر مضارع میں رہتا ہے، ماضی مطلق میں نہیں رہتا۔ موسم باراں، بارش کا موسم، زود جلدی، خواہد آمد آئے گا، بارش کا موسم جلدی آئے گا۔ من علم اسلامی خواہم افراخت، من میں علم اسلامی، اسلامی جھنڈا، علم کا معنی ہے جھنڈا، میں اسلامی جھنڈا، خواہم افراخت بلند کروں گا، افراختن بلند کرنا، روشن کرنا، میں اسلامی جھنڈا بلند کروں گا۔ امسال باراں، کم کم خواہد بارید، امسال اس سال، باراں بارش، کم کم تھوڑی تھوڑی، خواہد بارید برسے گی، اس سال بارش کم کم برسے گی یا تھوڑی تھوڑی برسے گی۔ خواہد بارید فعل مستقبل باریدن سے۔ بوقت شام تر بچہ نہ خوردہ خواہد شد، شام کے وقت، بوقت شام، شام کے وقت گوبھی نہیں کھائی جائے گی، شام کے وقت گوبھی نہیں کھائی جائے گی۔ ما بعد نماز فجر بتخم مرغ سبحانہ خواہم کرد، ما ہم بعد نماز فجر، فجر کی نماز کے بعد، ہم فجر کی نماز کے بعد، بتخم، تخم کا معنی انڈا، اور مرغ مرغی، ہم مرغی کے انڈے سے، سبحانہ ناشتہ، صبح کا کھانا، خواہم کرد کریں گے، ہم فجر کی نماز کے بعد مرغی کے انڈے سے ناشتہ کریں گے۔ خواہم کرد یہ فعل مستقبل۔ طلبہ زبان پارسی خواہند آموخت، طلبہ طالب کی جمع ہے، طالب علم، طلبہ زبان پارسی، فارسی زبان، خواہند آموخت سیکھیں گے، آموختن سیکھنا سکھانا، اب طلبہ ہیں تو وہ سیکھیں گے، تو طلبہ فارسی زبان سیکھیں گے۔ بعد عصر، عصرانہ خوردہ خواہد شد، بعد عصر، عصر کے بعد، عصرانہ عصر کے بعد کا کھانا، شام کا کھانا، خوردہ خواہد شد کھایا جائے گا، عصر کے بعد شام کا کھانا کھایا جائے گا۔ امروز بامیہ نہ خوردہ خواہد شد، امروز آج، بامیہ بھنڈی،
نخوردہ خاشد نہیں کھائی جائے گی، آج بھنڈی نہیں کھائی جائے گی۔ من میں فردا آنے والے کل، در کا معنی ہے میں، شاغل ارہر اور قرا کدو، میں کل ارہر میں کدو خواہم پخت پکاؤں گا۔ پختن پکانا، تو پختن پکانا سے فعل مستقبل ہے، میں کل ارہر میں کدو پکاؤں گا۔ امیدست کے پری روز میمون خواہد مرد، امیدست امید ہے کہ پری روز پرسوں، میمون بندر، خواہد مرد مر جائے گا، امید ہے کہ پرسوں بندر مر جائے گا۔ خواہد مرد مردن سے فعل مستقبل۔ ایک مرتبہ ترجمہ دہرا لیتے ہیں اس کا۔ شوکت اس سال حج کے لیے مکہ جائے گا، بارش کا موسم جلدی آئے گا، میں اسلامی جھنڈا بلند کروں گا، اس سال بارش کم کم برسے گی، شام کے وقت گوبھی نہیں کھائی جائے گی، ہم فجر کی نماز کے بعد مرغی کے انڈے سے ناشتہ کریں گے، طلباء فارسی زبان سیکھیں گے، عصر کے بعد شام کا کھانا کھایا جائے گا، آج بھنڈی نہیں کھائی جائے گی، میں کل ارہر میں کدو پکاؤں گا، امید ہے کہ پرسوں بندر مر جائے گا۔ فارسی بناؤ۔ مہمانوں کا اسٹیشن پر استقبال کیا جائے گا۔ مہمانوں، مہمان کی فارسی مہمان ہی ہے، جمع آئے گی مہماناں، کیونکہ ذوی القول ہے، اور ذوی القول کی جمع فارسی میں الف نون کے ساتھ بنائی جاتی ہے، تو مہمان سے مہماناں، کا را ہو جائے گا، مہماناں را۔ اسٹیشن پر بر استا سیون، اسٹیشن کی فارسی ہے استا سیون۔ استقبال کیا جائے گا، استقبال کردہ خواہد شد، مہماناں را، بر استا سیون استقبال کردہ خواہد شد۔ وہ ہماری تنخواہ بڑھائے گا، وہ او ہماری تنخواہ، تنخواہ کی فارسی ہے مواجب، اور ہماری مواجب ما، او مواجب ما بڑھائے گا، خواہد افزود، افزودن بڑھنا بڑھانا، خواہد افزود، او مواجب ما خواہد افزود۔ سردار انبیاء مسلمانوں کی شفاعت کریں گے۔ سردار انبیاء فارسی ہی ہے، سردار انبیاء، مسلمانوں کی شفاعت، مضاف مضاف الیہ ہو جائے گا، شفاعت مسلمانہ، شفاعت مسلمانہ کریں گے، خواہد کرد، سردار انبیاء شفاعت مسلمانہ خواہد کرد۔ فارسی اور عربی میں واحد کا صیغہ معظم غیر معظم دونوں کے لیے ایک ہی طرح آتا ہے، اس لیے خواہد کرد آئے گا۔ یہ اردو میں ہے کہ معظم اور محترم کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اور غیر معظم غیر محترم کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، لیکن فارسی اور عربی
اور ہو سکتا ہے اور زبانوں میں بھی ایسا ہو، میں ساری زبانیں تو نہیں جانتا، ساری زبانوں کا دعویٰ نہیں کر سکتا، انگلش ہے یا سنسکرت ہے یا سریانی، عبرانی، یہ تمام زبانیں ہیں، ان کا حال مجھے نہیں پتہ۔ تو ان دو زبانوں میں محترم غیر محترم کے لیے واحد کا ہی صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس لیے خواہد کرد۔ لڑکے تھیٹر میں نہیں جائیں گے، لڑکے یہ پسر جمع پسراں، اور تھیٹر تماشا گاہ، پسراں در تماشا گاہ نہیں جائیں گے، نہ خواہند رفت، جمع کا صیغہ آئے گا کیونکہ لڑکے پسران یہ جمع ہے، پسران در مدرسہ، پسراں در تماشا گاہ نہ خواہند رفت، تم سے کتاب کی قیمت کیوں نہیں لی جائے گی، تم سے از شما کتاب کی قیمت، قیمت کتاب کیوں نہیں لی جائے گی، چرا، اور لینا ہے ستاندن، چرا نہ ستاندہ خواہد شد، از شما قیمت کتاب چرا نہ ستاندہ خواہد شد، کیوں نہیں لی جائے گی۔ بندر کا پھیپھڑا نکالا جائے گا، بندر میمون اور پھیپھڑا ریا یا شش، تو ریائے میمون نکالا جائے گا یعنی باہر لایا جائے گا، تو باہر لانا برآوردن، تو برآوردہ خواہد شد، ریائے میمون برآوردہ خواہد شد۔ اور سپوختن بھی آتا ہے، سپوختن نکالنا چبھونا، تو سپوختن بھی آ سکتا ہے، ریائے میمون سپوختہ خواہد شد۔ سجدے میں پاؤں کی انگلیاں نہیں اٹھائی جائیں گی، سجدے میں در سجدہ پاؤں کی انگلیاں، انگلی کی فارسی انگشت جمع انگشتہا، پاؤں کی انگلیاں انگشتہائے پا، در سجدہ انگشتہائے پا نہیں اٹھائی جائیں گی، اٹھانا برداشتن، مستقبل مجہول منفی بنے گا، تو نہ برداشتہ خواہند شد، در سجدہ انگشتہائے پا نہ برداشتہ خواہند شد۔ جاڑے میں موزے اور دستانے پہنے جائیں گے، جاڑے میں در زمستاں موزے جراب ہا، اور دستانے، دستانہ کی فارسی ہے دستکش، تو دستکش ہا، در زمستاں جراب ہا و دستکش ہا پہنے جائیں گے، پوشیدہ خواہند شد، پوشیدن پہننا چھپانا، پوشیدہ خواہند شد۔ تو تھرمامیٹر سے کیا ناپ رہا ہے، تو تھرمامیٹر حرارت پیما یا حرارت سنج، حرارت پیما حرارت ناپنے والا، اور حرارت سنج یہ سنجیدن تولنا سے ہے، حرارت تولنے والا بات ایک ہی ہے، تو حرارت پیما یا حرارت سنج، تو از حرارت پیما یا از حرارت سنج کیا چے، اور ناپ رہا ہے، پیمودن ناپنا، فعل حال آئے گا می پیمائی، تو از حرارت پیما چے می پیمائی۔ میں کل بغداد شریف ٹیلی فون کروں گا، میں من
کل فردا، بغداد شریف بغداد شریف، ٹیلی فون تلفون، کروں گا خواہم کرد، من فردا بغداد شریف تلفون خواہم کرد، اور اپنے بھائی سے بات کروں گا، اور و اپنے بھائی سے، از برادر خود، و از برادر خود بات کروں گا، سخن خواہم کرد، و از برادر خود سخن خواہم کرد۔ ایک مرتبہ فارسی دہرا لیتے ہیں۔ مہمانا را بر استا سیون استقبال کردہ خواہد شد، او مواجب ما خواہد افزود، سردار انبیاء شفاعت مسلماناں خواہد کرد، پسراں در تماشا گاہ نخواہند رفت، از شما قیمت کتاب چرا نہ ستاندہ خواہد شد، ریائے میمون بر آوردہ خواہد شد، یا سپوختہ خواہد شد، در سجدہ انگشت ہائے پا نہ برداشتہ خواہند شد، در زمستاں جرابہا و دست کشہا پوشیدہ خواہند شد، تو از حرارت پیما یا از حرارت سنج چے می پیمائی، من فردا بغداد شریف تلفون خواہم کرد، و از برادر خود سخن خواہم کرد۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا فعل مستقبل سے متعلق اردو کی فارسی کی مشق، اردو سے فارسی بنانے کی مشق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔